آج ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر یہ 3 کام لازمی کر لو، ورنہ پورا سال بلائیں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ 3 کام تمہاری زندگی بدل دیں گے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد مل رہا ہے، جلدی کر لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر میں آسمان و زمین سے ایسی بلائیں نازل ہوتی ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بچنے کی تلقین فرمائی؟ لیکن صرف 3 اعمال ایسے ہیں جو اگر چاند نکلنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر اگر کر لیے جائیں تو آپ کا پورا سال محفوظ ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کیا کبھی آپ کی زندگی میں ایسا وقت آیا کہ تم رات کو روتے روتے ہوئے سو گئے ہو؟ کبھی ایسا لگا ہو کہ نہ رشتے ساتھ دے رہے ہیں، نہ روزگار، نہ صحت، نہ سکون؟ تم نے اپنے ہی سائے سے ڈرنا شروع کر دیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ وقت ہے جب سفر کی بلا تمہارے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں، اگر تم نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر یہ 3 کام کر لیے، تمہارا پورا سال رب کی حفاظت میں گزرے گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھو، کیونکہ شاید یہی 10 منٹ تمہیں برسوں کے درد سے نجات دلوا دے، اور ہو سکتا ہے یہ وہ وقت ہو جب رب تمہیں ایک موقع دے رہا ہو، ایک موقع ماہ سفر کے چاند سے پہلے یا چاند دیکھ کر ایسے کام کر لینے کا جو تمہاری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ماہ سفر کا نام آتے ہی بزرگوں کے چہرے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب زمین پر آزمائشوں کی ہوا چلتی ہے، بیماریاں، حادثے، طلاقیں، مالی بربادیاں، نفساتی پریشانیاں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نظر نہ آنے والا ہمیں جکڑ رہا ہو، اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بسم اللہ نہ پڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، ماہ سفر کے چاند سے پہلے اگر تم نے اپنی روح کی صفائی نہ کی تو آنے والے 40 دن کی آندھیاں تمہارے صدنوں کو بھی اڑا سکتی ہیں۔ دوستوں، ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ تاریخی طور پر جنگوں، فتنوں اور آزمائشوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی اس مہینے سے ڈر کا رجحان پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توہم پرستی کی نفی کی، لیکن اس مہینے کی بلاؤں سے پناہ مانگی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبت آتی جا رہی ہے، جن کے رزق میں تنگی ہے، دل بے سکون ہے، نصیب جیسے بند ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت میں کبھی خوشی لکھی ہی نہیں ہوگی۔ یہ وہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے نصیب کے لیے روتی ہیں، یا وہ جن کے ہاتھ میں ڈگری ہے لیکن کام نہیں۔ یہ وہ باپ جو دن رات محنت کرنے کے باوجود اپنے گھر کا خرچ پورا نہیں کر پا رہا۔ تو یقین جانیے یہ ویڈیو اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم وظیفے پر مبنی ہے جو صدیوں سے آزمودہ ہے، اور یہ وظیفہ خاص طور ماہ سفر کے ان دنوں کے لیے ہے جن کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے، یہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، اور جو ان دنوں میں اللہ سے لو لگا لے گا، اللہ اس کے بند نصیب کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر بلا سے حفاظت فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قرآنی عمل جو نصیب بدل دیتا ہے، وہ طاقتور تسبیح جو رزق کی بندش توڑتی ہے، اور دن اور وقت جب اس وظیفے کو کرنا ہے آپ کو بلائیں سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دھیان سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اس میں جو باتیں بتائی جائیں گی وہ صرف معلومات نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی حقیقتیں ہیں، ایسی حقیقتیں جو لاکھوں لوگ آزما چکے ہیں اور جن کی زندگیوں میں ناقابل یقین تبدیلیاں آئی ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی جیسے رک گئی ہو؟ نہ رزق میں برکت ہے، نہ سکون میسر ہے، نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت نے منہ موڑ لیا، جیسے ہر طرف سے بند دروازے ہو گئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جن کی خاص گھڑیاں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں؟ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ماہ سفر المظفر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ بلاؤں والا ہے، نحوست والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک خاص تصویر انسان کے نصیب، رزق اور حفاظت کے دروازے کھول لیتی ہے۔ آج کی یہ رات شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو بندہ سفر کے مہینے میں اللہ کی پناہ مانگے، اللہ اسے ہر آسمانی اور زمینی آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ لوگ ماہ سفر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ڈرنے کا نہیں، یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے نام سے تقدیر کی بلاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن اللہ کی خصوصی رحمتوں کا دن ہے۔ سب کام چھوڑ کر آج کے دن سب سے بڑی تسبیح پڑھ لو۔ اس تسبیح کو کہتے ہیں غیبی مدد والی تسبیح۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ جو شخص اپنا نصیب کھولنا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس تسبیح کا پڑھنا آج انتہائی ضروری ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے پہلے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل انتہائی مجرب ہے اور اسے اکثیر کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو آج کے دن اس کو پڑھے گا اور یہ آج کے دن ہی پڑھا جائے گا، ورنہ اس کے بعد پھر سال بھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے سال میں صرف 1 بار یہ عمل کیا جاتا ہے۔ جس نے آج یہ عمل کر لیا اس کو اس کی ساری برکتیں مل جاتی ہیں۔ جس نے ابھی تک ماہ محرم کی برکتیں حاصل نہیں کی اس کے لیے یہ آخری موقع ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اور آج کے دن کی یہ خاص تسبیح ہے، جب محرم کا آخری عشرہ شروع ہو جائے تو یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ تسبیح ایسی ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ملتی ہے، اور اس تسبیح کی بدولت بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کے برعکس اسے مل جاتا ہے۔ اس تسبیح کی بدولت اس کے لیے معرفت کے دروازے کھل جاتی ہیں۔ اس کی تسبیح برکت سے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر معاشرے میں اللہ اپنے دوست کو رسوا نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عزت عطا فرماتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جس کے بعد وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ ایسی عزت کرتا ہے جس کے بعد پھر وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اب دوستو، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کر کے پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یوں سمجھیں جیسے آپ کے پاس اولاد نہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اگر روزگار نہیں تو روزگار کی نیت کر لیں۔ اپنا گھر نہیں تو اپنے گھر کی نیت کر لیں۔ اپنے پاس دولت نہیں تو پیسہ نہیں، عزت نہیں، کوئی بھی چیز ہے جس چیز کی آپ کو طلب ہے، عرصہ دراز کئی سال گزر چکے ہیں، آپ کو ابھی تک نہیں ملا، تو آج وہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ، جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس لیے یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب دوستو، سب سے پہلے آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ماہ سفر المظفر کے چاند کے حوالے سے ایک خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا واسطہ، انہوں نے جس آزمائش سے زندگی گزاری، میرے مولا تجھے ان حسنین کریمین کا واسطہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا واسطہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کا واسطہ، حضرت زین العابدین کا واسطہ، میرے مولا تجھے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کا واسطہ، میرے مولا جو تنگ دست ہیں، جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جو قرضدار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو بھی میرے مولا جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پریشان ہیں، ان کو میں اس ماہ محرم کے مہینے کے صدقے، اہل بیت کی قربانیوں کے صدقے میرے مولا ہم سب کی تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے لیے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔
ایسے بہترین اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان کی شادیوں میں آسانی ہو جائے۔ وہ جن میری بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، میرے مولا ان کی شادیوں میں جہیز جیسی لعنت سے ان کو بچا۔ اے میرے مولا ان کی مالی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو دور فرما۔ میرے مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، کیونکہ تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی اور ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، اور کفر و کنیست کو نصب و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہمیں عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اب دوستو آپ نے اس ویڈیو کو صرف ایک بار شروع سے اینڈ تک مکمل دیکھنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے اس عمل پر عمل کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہوئے رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لینا۔ آج جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھیں، جو بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، کاروبار کھل جائیں گے، نصیب کھل جائیں گے۔ خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے والا مصلی چھوڑنے سے پہلے کھلی آنکھوں سے رب کریم کے کمالات دیکھے گا انشاءاللہ۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ ماہ سفر کے چاند کے حوالے سے جو خصوصی دعا ہو رہی ہے اس خصوصی دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، کیونکہ اس دعا میں سینکڑوں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، آپ کی، میری، ہم سب کی تمام کی نیک حاجتیں اور مرادیں پوری ہو جائیں۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے۔ جس طرح آپ مجبور ہیں، بے بس ہیں دوستو، اسی طرح پوری امت پریشان ہے۔ آپ کے صرف ایک شیئر کرنے سے یہ وظیفہ اگر کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرما دے گا۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ نے بھی اس وظیفے کو شیئر کر کے جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، اور ماہ سفر کے چاند کے اس خاص وظیفے میں اپنا حصہ بھی ادا کرنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سامنے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ جو شخص آج اس خاص وظیفے کو ایک بار اس ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھے گا وہ اپنا بہت سا نقصان کرے گا۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے، یہ چاند دیکھ کر رات سونے سے پہلے 7 بار یہ طاقتور تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ المالک القدوس الحی الذی لا یموت۔ دوستو اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ مجھے کمنٹ میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس تسبیح کو میں کمنٹس میں آپ کو ریپلائی میں دے دوں گا، یا میں کوشش کروں گا کہ اس تسبیح کو کمنٹس میں لکھ کر اس کو پن کر دوں تاکہ آپ وہاں سے بآسانی اس کو پڑھ سکیں۔ اب دوستو یہ ہر بلا، یہ ہر حادثہ، ہر نظر بد اور ہر شیطانی وار سے حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ جس نے دل سے یہ تسبیح پڑھی اسے پورا سال کوئی آفت نہیں چھو سکتی۔ ایک بیوہ عورت دوستو لاہور میں رہتی تھی، ہر ماہ کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتی تھی، کبھی بیمار، کبھی مالی پریشانیاں، کبھی حادثے۔ اس نے ماہ سفر کے پہلے دن، اس دن میں یہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اگلے 6 ماہ میں اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی، نہ بیمار نہ پریشانی، گھر میں سکون ہی سکون۔ اب دوستو آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک عام سا مہینہ جسے دنیا نحوست سے تعبیر کرتی ہے وہی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا انعام بن جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی رب سے اتنی شدت سے مانگا کہ آپ کی روح تک رو پڑے؟ آج آپ ایک ایسے شخص کی کہانی سننے جا رہے ہیں
جس نے ماہ سفر میں ایک ایسا طاقتور وظیفہ کیا کہ اس کی بگڑی قسمت سنور گئی، اس کے نصیب کا نقشہ بدل گیا، اور جسے ہر در بند نظر آتا تھا اس پر رب نے اپنے خزانے کھول دیے۔ دوستو، کراچی کے نواں میں رہنے والا اکرم ایک عام سا مزدور تھا۔ اس کی زندگی غربت، فاقوں اور مایوسیوں سے لبریز تھی۔ 5 بچوں کا باپ اور بیوی ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا تھی۔ اکرم روز صبح فجر سے پہلے مزدوری پر نکلتا، مگر واپسی شام کو خالی ہاتھ ہوتی۔ ایک دن اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نے سوال کیا کہ ابو، کیا ہمیں کبھی اچھے کپڑے، اچھا کھانا اور سکون ملے گا؟ دوستو، یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک خنجر تھا جو اس کے باپ کے دل میں اتر گیا۔ اس رات جب سفر کا چاند نظر آیا تو محلے بھر میں لوگ ایک دوسرے کی بدشگونی سے ڈرا رہے تھے، مگر اکرم خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گیا، رب سے شکوہ کر رہا تھا کہ اے رب کریم، میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تو کیوں بھول گیا؟ تو اس رات جب وہ سویا تو خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ سفر نحوست نہیں، ایک راز ہے، جو اس کو پا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اکرم لرزتے ہوئے بولا، بابا جی، وہ کیا راز ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، اس ماہ کی ہر رات عشاء کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، پھر 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، یا فتاح، یا رزاق، یا وہاب۔ پھر سجدے میں جا کر اپنی تمام پریشانیاں، ساری فریادیں اللہ کے قدموں میں رکھ دو اور دیکھو کہ کس طرح وہ اپنے خزانے کھولتا ہے۔ اکرم کی آنکھ کھلی، وہ پسینے سے شرابور تھا، مگر اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ اکرم نے اس رات سے وظیفہ شروع کر دیا۔ ہر رات جب بچے سو جاتے تو وہ سجدے میں گر کر روتا، اس کی آواز ٹوٹتی مگر ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ دوستو، 5ویں رات اس کی بیوی نے کہا کہ آج جب تم نے سجدہ کیا، مجھے لگا کہ جیسے سارا کمرہ نور سے بھر گیا ہو۔ 6ٹھی رات اکرم کو ایک پرانی کنسٹرکشن کمپنی کا فون آیا، اسے فوراً نوکری دی گئی، تنخواہ 3 گنا زیادہ، راشن، میڈیکل، سب کچھ شامل تھا۔ دوستو، 2 ماہ میں اس کی بیوی مکمل صحت یاب ہو گئی، بچے اچھے اسکول میں داخل ہو گئے، گھر میں ٹی وی، فریج اور ضروریات سے بڑھ کر سکون آ گیا۔ مگر جو سب سے بڑا انعام و کرام اکرم کو ملا وہ اس کا رشتہ تھا اپنے رب کے ساتھ۔ اب ہر ماہ سفر آتا ہے تو اکرم اس تسبیح کو صحبت سے دہراتا ہے۔ دوستو، اکرم کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ ماہ سفر کو بس شگونی نہ سمجھو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ رب سے سچے دل سے مانگو، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہ تسبیح ایک راز ہے جو قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یا ماہ سفر کا چاند دیکھ کر، یا فتاح، یا رزاق، یا وہاب، ابھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے قبل جتنے بھی دن باقی ہیں، روزانہ 313 مرتبہ عشاء کے بعد سجدے کے ساتھ ایک تسبیح کو پڑھو۔ اس کے اثرات صرف رزق میں نہیں، دل کے سکون میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ بھی ان مسائل سے دوچار ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ تقدیر آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو اکرم کی طرح ایک رات رب کے سامنے جھک کر دیکھو، کیونکہ اللہ تب تک نہیں دیتا جب تک بندہ ٹوٹ کر نہ مانگے۔ دوستو، یہ وظیفہ، یہ تسبیح آپ کی زندگی کو بھی بدل سکتی ہے اگر مانگا جائے دل سے، آنکھوں سے اور سجدوں سے اور دل کی تڑپ کے ساتھ اور آنسوؤں کے ساتھ۔ دوستو، لوگ سفر کے مہینے سے ڈرتے ہیں، اور میں اس مہینے میں اللہ سے قریب ہو گیا ہوں۔ لوگ سفر کے مہینے سے بھاگتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان غلط فہمیوں کو ختم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، یہ سب صرف لوگوں کی وہم پرستی ہے۔ سفر کا چاند منحوس وقت کا اعلان نہیں ہوتا، بلکہ یقین اور توکل کا امتحان ہے۔ جو اس مہینے سے صبر اور یقین کا دامن تھام لے، اس کے لیے یہ مہینہ رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ دوستو، لوگوں نے اکرم سے کہا تھا کہ سفر کے مہینے میں مت نکلو، مگر میں نکلا، اور جب میں اللہ کے ساتھ جڑا رہا تو ہر راستہ روشن ہو گیا۔ میرے عزیزو دوستو، سفر کا مہینہ برا نہیں ہوتا، ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ہم یقین، دعا اور توکل کے ساتھ قدم بڑھائیں تو ہر مہینہ خیر کا ہو جاتا ہے، ہر آزمائش نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے، ہر راہ منزل تک لے جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو، رات سے ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، صرف ایک تسبیح، ایک دعا اور ایک سچا ارادہ لے کر، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو یا زندگی کا مشکل ترین وقت ہو۔ اب دوستو، وہ تیسرا کام آخر کون سا ہے، اور جو آپ نے ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند دیکھ کر کرنا ہے،
وہ بھی بڑے غور سے اور توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ دوستو، اکثر بلائیں ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، تو توبہ دل کو نرم کرتی ہے اور دل کی نرمی رب کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ ماہ سفر کے چاند سے پہلے یا چاند دیکھ کر 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کے بعد پھر سورہ یاسین کو پڑھ کر دعا کریں۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ تو دوستو، دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب کریم، ہمیں اس ماہ سفر کی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہماری نسلوں، ہمارے گھر والوں، ہمارے رزق کو برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا، اور جو غم زدہ ہیں انہیں راحت، اور جو گنہگار ہیں انہیں معافی عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر قسم کی بلا سے محفوظ رکھے تو یہ ویڈیو اپنے 10 عزیزوں تک ضرور بھیجیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں، تاکہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔